سمجھ جاؤ۔ اور اب آخری بات سن لو، 5-10 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب یعنی بہت قریب۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ آسمانوں سے 2 نشانیاں بتلائی گئی، چھوٹی نشانی جو سینکڑوں کی تعداد میں، اور بڑی نشانیاں 10 بتلائی۔ ذرا زور سے بولو بھائی، کتنی بتلائی؟ اس کے بعد دنیا ختم۔ پہلا وصل بجے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں وصل رکھا ہوا، 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کیوں ہے؟ حضور کو اللہ نے بتلایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسرافیل تم آخری نبی ہو، اس کے بعد ہم سور پھونک دیں گے، اب کوئی امت آنے والی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اسرافیل کے منہ میں سور رکھا ہوا ہے، اور سنو دھیان سے، قیامت تک یہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کے منہ میں وصل رکھا ہے، اور کہا تھکیں گے بھی نہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ حکم دے دے اور سور پھونک کر ختم کر دے۔ اور پھر دوسرا وصل بجے گا، پہلے وصل پر ساری دنیا مر جائے گی، اور فرمایا پھر دوسرا وصل بجے گا، پورا مجمع زور سے جواب دو، سارے مردے، بولو بھائی کیا ہو جائیں گے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ نہیں ہوگا۔ آج میں نے عورتوں کی اجتماع میں، ٹائم بہت کم تھا، وہاں 3 دلیلیں بتلائیں، یوں تو 20 دلیلیں علماء نے لکھی، آپ کو میں تیسری دلیل پہلے بتلا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سن لو، نہیں تو رو گیا۔ دوبارہ زندہ ہونے پر زور سے، بے شک بولو، زور سے یقین ہونا ضروری ہے، نہیں تو ہمارے اور کافر میں فرق کیا رہے گا؟ دیکھو، آپ کو دنیا میں بازاروں میں جاؤ گے آپ تو شیطان والی بات آپ کو ملے گی، جو ابو جہل نے کہی تھی، قرآن میں ہے 22ویں پارے میں۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ دھیان سے سنو، کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے، کھا پی کر مستی کر کے مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، پھر کون زندہ کرنے والا، ہم تو کھا پی کے ختم ہو جائیں گے، بھائی جو کچھ ہے وہ یہی، یہ ابو جہل نے کہا تھا۔ تو قرآن میں اس کا جواب آیا، وہ سنو آپ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انسان کا بدن 4 مہینے میں تیار ہوتا ہے۔ سائنٹک مسئلہ قرآن ہی بیان کرے گا اور اللہ کے نبی بیان کریں گے، پورا مجمع بولو بے شک، پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو معلوم ہے، ہر انسان کو 4 مہینے یعنی 3 چلے۔ بھائی زور سے بولو نا، کتنے چلے؟ 3 چلے۔ اس لیے تبلیغ والے 3 چلے مانگتے ہیں۔ یہ ترتیب بن جائے تو آدمی جو ہے اتنے مہینوں میں اور اتنے دن میں 120 دن میں آدمی کامل ہو جاتا ہے، اس پر اثرات پڑتے روحانی۔ 4 مہینے میں بدن تیار ہوتا ہے، 5ویں مہینے میں بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ فرمانے ہم جان ڈالتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا 22ویں پارے میں؟ ذرا دھیان دو، نہیں تو رو گے مرنے کے بعد، کہ 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں کوئی جان نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے سوال پوچھا ہے، سب مل کر آپ لوگ بھی جواب دو، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں مجھے اور آپ کو، کہ 4 مہینے کے بعد پہلی بار مرے ہوئے بدن میں، زور سے جواب دو سب مل کر، کس نے جان ڈالی تھی؟ تو اللہ فرما رہے جو پہلی بار مرے ہوئے بدن میں جان ڈال چکا ہے، کیا وہ دوسری بار قبر کے پیٹ میں مرے ہوئے بدن میں جان نہیں ڈال سکتا؟ بھائی زور سے بولو، ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ اور پہلی بار جو کام آسان ہے اللہ کے لیے، دوسری کے بار کیسے مشکل ہوگا؟ ماں اپنی بیٹی کو روٹی پکانا سکھاتی ہے، پہلی بار تو روٹی ادھر ادھر ہو جاتی، مگر جب پکانا برابر مضبوط ہو جائے گی تو دوسری بار تو پھٹافٹ آسان ہو جائے گی۔ یہ اہوجا کمپنی کا اگر یہ جو ہے لاؤڈ سپیکر ہے، پہلی بار کمپنی ڈرتی ہے کیا یہ مارکیٹ میں سکسیس ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو انسان کوئی مشین بنانے سے پہلے ڈرتا ہے۔ اللہ فرما رہے انسان تیرا مشین بناتے وقت ہم پہلی بار نہیں ڈرے، بولو بے شک زور سے، تو دوبارہ کیوں ڈریں گے؟ جبکہ قیامت کے دن تو تجھ سے حساب لینا ہے، گرام پنچایت تجھ سے حساب مانگتی، تعلقہ پنچایت حساب مانگتی، ڈونگر پورا ضلع کمیشن آپ سے حساب مانگتی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے تو تم کو پیدا کیا ہے، مجھے پوری زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے۔
بھائی بولو نا حق ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا میں ایک آدمی جو بندوق چلانا جانتا ہے، AK-47، غصے میں آگے شراب پیا ہوا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کو اڑا دیا، یا غصے میں آ کے اڑا دیا۔ آج کل لوگ حسد میں بھی مار دیتے ہیں۔ کل امریکہ میں 4 گھر والوں کو اٹھا کے لے گئے، ان کا بزنس کا حسد کہ یہ اتنا آگے بڑھ گیا، کسی کو پیسے دیے، چاروں گھر والوں کو کڈنیپ کیا اور جا کے سب کو شوٹ کر دیا۔ افریقہ میں بھی بہت ہو رہا ہے ایسا۔ کسی کی جان کو مارنا آسان کام نہیں، اللہ پاک کسی ناحق کو مارنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب مارنے والا ایک، اللہ فرما رہے قرآن میں، اور مرنے والے 10۔ اب لوکل کورٹ میں کیس چلا، لوکل کورٹ نے بھی کہا پھانسی دے دو، ہائی کورٹ نے بھی کہا پھانسی دے دو، سپریم نے تو پھانسی پر لٹکا ہی دیا۔ اللہ فرما رہے دنیا کے بادشاہوں سے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین کی تفسیر میں یہ سوال اٹھایا ہے مفسرین نے کہ تم نے جس کو پھانسی پر لٹکایا اس نے تو میرے 10 بندوں کو مارا ہے، اور تم نے اس 10 بندے کی جان کے مقابلے میں صرف 1 جان لی ہے، وہ جو دوسرے 9 جان مارے تھے اس کا حساب کون دے گا؟ بھائی زور سے جواب دو نے سب مل کر۔ آپ میں اتنے دور گجرات سے آیا، آپ میری بات کا جواب نہ دو اور نہ سمجھو تو میرا آنا بیکار ہے۔ پورا مجمع جواب دو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی بولو سب مل کر، 9 آدمی کی جان کا حساب باقی ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو تم نے اس کو پھانسی کے ماچھڑے پر چڑھا دیا۔ اللہ فرما رہے دنیا میں کوئی بادشاہ پورا انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ بولو زور سے بے شک راجستھان والوں، ایک اللہ ہی ہے جو قیامت کا دن لا کر 1 لاکھ بندوں کو مارا ہوگا تو بھی اللہ ہی پورا کا پورا حساب لے سکتا ہے، اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے۔ تیسری دلیل بتا دوں میں آپ کو، آج کہو تو ابھی بیان کے بعد سب قبرستان چلو پیٹھ میں، اللہ تعالیٰ چاہے 1 سیکنڈ میں پیٹھ کے سارے مردوں کو 1 سیکنڈ میں زندہ کر سکتا ہے۔ اب میں جواب دو، میں آپ کا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں، طاقت ہے کہ نہیں ان کے پاس؟ اب بھی تھا، اب بھی بھائی زور سے بولو، طاقت ہے کہ نہیں اللہ کے پاس؟ 1 سیکنڈ میں کر، جو پہلی بار پیدا کر چکا، ابھی میں نے دلیل دوبارہ تو آسان ہے اس کی، مگر آج نہیں کرے گا۔ ساری دنیا کے انسان بھی کہنے اللہ دعا کہ آج سب مردوں کو زندہ نہیں کرے گا وہ، کیوں؟ عقل سوچو، عقل سے اللہ تعالیٰ کہے چلو تم تو کہہ رہے ہو کہ ابھی کر لو تو میں ابھی کر دوں، مگر ابھی ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ پیٹھ میں جو مسجدیں بنی ہیں ان میں ان مرحوموں کا پیسہ لگا ہے، مردوں کا بھی لگا ہے، ذرا زور سے بے شک بولو نا، عورتوں کا بھی لگا ہے، بھائی بولو نا، مرحوموں کا لگا ہے نہیں لگا ہے؟ مدرسوں میں لگا ہے، مدرسے کے ہال میں لگا ہے، اسکول میں لگا ہے، یہ مرحومین اسکولوں میں بھی پیسے دے کر، پانی کی ٹنکیوں میں پیسہ دے کر گئے۔ آج ان کی نیکیاں پوری نہیں ہوئی کہ تم مجھے زندہ کروا رہے ہو، ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے، اور زور سے بولو بے شک ان مرحوموں کی نیکیاں قیامت تک چالو رہے۔ بھائی بولو نا چالو ہے کہ نہیں؟ آج بھی ان مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ پانی پی رہے، ان مرحوموں کا پیسہ لگا ہے، پانی کی ٹنکیوں میں لگا ہے، جانوروں کے تالاب میں لگا ہے، اسکولوں میں لگا ہے، قبرستانوں میں لگا ہے، مدرسوں میں لگا ہے۔ اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہذا ان کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ پورا مجمع زور سے بولو کب پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ تو اللہ فرما رہے قیامت کو تو آنے دو، بڑی نشانی اب شروع ہو گئی ہے، قیامت کو آنے دو، ہم نیک لوگوں کو بھی زندہ کریں گے اور گنہگاروں کو بھی زندہ کریں گے۔ آج زندہ کر کے ان کو ادھوری نیکیوں کا ثواب دوں؟ ان کی نیکیاں تو قیامت کو پوری ہوگی، لہذا انتظار کرو، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں ہی دوبارہ زندہ کروں۔ اسی طرح شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زیناکاریاں کرنے والے، سینما تھیٹر کھولنے والے، ان سب کو بھی آج بھی زندہ کر سکتا ہوں، مگر آج زندہ کر کے ادھوری سزا دوں؟ ان کے گناہ تو قیامت تک چلیں گے، یہ بنیاد ڈال کر گئے، لہذا یہ جتنے گناہ ہوں گے قیامت تک، لہذا ان گنہگاروں کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ذرا دوبارہ زور سے بولو کب پڑے گی؟ قیامت۔ تو اللہ فرما رہے انتظار تو کرو۔ آج پیدا کرنا دوبارہ عقل کے خلاف، عقل کے بھی خلاف، لہذا فرمایا قیامت کو۔ اب سن لو مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زیناکاری اور سود اور بیاج کے کاروبار عام ہو جائیں گے، عام، یعنی گلی گلی، نگر نگر۔ فرمایا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ ابھی میں موبائل پہ گوگل مار کے دیکھ کے آیا،
آج کے دھرتی کم. گوگل پر میں آپ کو بتا کے جاؤں, آپ انگلش میں لکھو گے دی لیٹسٹ ارتھ کوئکس ان دا ورلڈ, گجراتی میں یا ہندی میں لکھو گے دنیا کے تازہ ترین بھوکمپ, پورا ریکارڈ کھلے گا اندر. رات 12 بجے تقریباً خبر آتی 300 کے قریب دھرتی کم کے جھٹکے ہو رہے اس وقت دنیا میں. 2 برس پہلے بولتا تھا 100 ہوتے تھے, 100, ابھی 300 ہو رہے. بھائی زور سے بولو نا, ذرا زور سے بولو نا, کتنے ہو رہے؟ پوری دھرتی ایسے کانپ رہی ہے. اور 2007 سے دھرتی کم چالو ہوئے, اور میں 2007 سے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ قیامت کے اعلانات بچ گئے. دنیا ننگی ہو گئی, ننگی ہو گئی دنیا. بے حساب زینہ کاریاں, بے حساب شراب, جگار, ناچ گان, دھوکہ بازی, لانچ رشوت. یہ مسلم نوجوان گربے کھیلنے جاتے ہیں, مورتی بیچ میں رکھے, ان کو شرم بھی نہیں آتی. پتنگ چگانے میں ان کی دیوی دیوتاؤں کے عقیدے ہیں, وہ کام تم کر رہے ہو, شرم آنا چاہیے. بچپن میں تو انسان سے ہو جائے, بچپن تو ٹھیک ہے, بچپنا ہوتا ہے, ایک دوسرے بچے کو دیکھ کر کبھی پتنگ چگا لیا. مگر جوان ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر ان کی عقیدے ہیں, وہی چیز آپ کر رہے ہو. آپ مفتیوں سے فتویٰ پوچھو آپ کہ کرنا جائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, پوچھ لو آپ. دنیا ننگی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حالات ہوں گے تو دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. آپ کے صدر صاحب کو میں نے آج پوچھا تھا عصر سے پہلے, ادھر دھرتی کم کے جھٹکے آ رہے کہ نا, کہ ہاں آئے, برتن ہلے تھے, برتن گرے بھی ہے نا, صحیح ہے نا. ہمارے گجرات میں تو آئے تھے 3:45 بجے, بھی 1.5 برس پہلے پورا گجرات ہلا دیا, پورا گجرات. اور 5 بجے گجرات سے باہر آئے تو بمبئی تک ہلا دیا. ابھی افغانستان میں آیا پچھلے مہینے, 1200 آدمی شہید ہو گئے, 500 مکانات کو اٹھا کے پھینک, ایک اینٹ باقی نہیں چھوڑی اللہ, اور 5000 آدمی زخمی ہوئے. اس کے بعد نیپال میں آیا, 7 آدمی مارے گئے, بے حساب نقصان. کاٹھمنڈو شہر 15 دن پہلے مکہ اور مدینے کے بیچ میں البہا شہر ہے, مکہ مدینہ شریف کے بیچ 2 خطرناک دھرتی کم آئے, لوگ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں. اس کے 4 دن بعد کویت میں آیا, پوچھو کویت میں جو لوگ ہیں ان کو پوچھ لو, ابھی چند مہینوں پہلے کویت میں زلزلہ خطرناک آیا تھا کہ نہیں آیا, آپ پوچھ لینا. بھائی یہاں کے لوگ کویت میں ہے کہ نہیں, بولو نا, ہاں تو پوچھ لینا آیا تھا کہ نہیں آیا. اس کے 2 دن کے بعد دبئی میں آیا, 2 مرتبہ دھرتی کم آیا, خطرناک. اور دبئی کے 7 ایریوں میں آیا جو یونائٹڈ عرب امارات کہلاتے ہیں. آپ پوچھو, وہاں سے ویڈیو آئے تھے, مسلم علاقوں کی لڑکیاں رات کو 2 بجے دھرتی کم آیا تو دھرتی کم میں بھاگے رہے تو اتنے چڈے پہن کر باہر آئی. مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ رات کو اتنی چڈیاں پہن کر ہماری مسلم لڑکیاں دبئی میں سو رہی. آپ سوچ لو, ایسا ننگا ماحول ہو گیا. اس کے بعد کشمیر میں ہوئے, ہریانہ میں ہوئے, پنجاب میں ہوئے. ابھی دلی کو کتنی بار اللہ نے دہلایا ہے, پچھلے ہفتے دلی کتنے بار جھٹکے کا ہے. ہمارے سورت کے پاس نوساری میں روز زلزلے آ رہے, روز زلزلے. کاٹھیاوار میں ہو رہے, آپ پڑھو اخبار میں, روز آتا ہے, روز آتا ہے. ابھی انڈونیشیا میں ہوا 10-12 دن پہلے, جو ہے تقریباً 250 آدمی مارے. اس کے بعد امریکہ میں, میکسیکو میں ہوا 2 دن کے بعد, اور 3 دن لگاتار 7 پوائنٹ کا دھرتی کم آیا, 70 آدمی مارے گئے. روز آ رہا, روز. اور یہ امت غفلت میں سو رہی. میں امت کو جگا رہا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا ڈراتے ہیں, کہ ڈراتے ہیں. اللہ بھائی, ڈرانے والی ذات تو بولو بھائی کون ہے. میں سوئی امت کو جگا رہا ہوں کہ جاگو, تم کہاں کھڑے ہو. سائنس والے کہہ رہے ہیں, سائنس والے ارتھ ان کرائسس, زمین بھیجنک سپاٹی پر ہے. سائنس والوں کا میرا مطالعہ ہے. سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ دنیا 2050 تک ہے, باقی دنیا فنا ہو جائے گی. ہم لوگ سائنس والوں پر ایمان نہیں رکھتے. مگر ایک تو خوشی کی بات ہے نا کہ جو قرآن نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ قیامت آئے گی, ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا کہ قیامت آ گئی. وہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ قبول کر لیں گے. آج انہوں نے قبول کر لی. دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا بھی یقین نہیں, وہ بھی کہہ رہے فنا ہو جائے گا, بس آگے کچھ نہیں. ابھی میں نے دلیل دے دی کہ دوبارہ زندہ, میں نے 3 دلیل بتلائی. بے شک بولو ذرا زور سے, آپ لوگوں کی بے شک سے اور جوابات سے میرے دل میں اطمینان نہیں ہوا. میرے دل میں جو لے کر جاؤں گا, آپ نے ہمیشہ 2 مرتبہ میرے پاس بلوایا, آپ زور سے بے شک نہیں بولتے. دوبارہ زندہ ہونے پر سچا اور پکا یقین ہونا چاہیے ہمارے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, پوری دھرتی ہل رہی, روزانہ 300 جھٹکے آ رہے پوری زمین پر, پوری دنیا, کوئی جگہ خالی نہیں. سو مکہ مدینہ ہلا ہے کئی بار,
اور لوگ غفلت میں سو رہے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے پوچھو، دھرتی کا وہاں سب ہاں کہیں گے، اتنی تیزی سے بڑھ گئے۔ آگے فرمایا جب دنیا ننگی ہو جائے گی، حدیث میں اذا امتلأت الارض بالمعاصی، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ شان و ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ حدیث میں ایک برس ایک مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ اب تو ذرا زور سے بولو، جواب دو بھائی، ٹائم میں برکت ہے؟ جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح آ رہا، ایک دن کی طرح، رمضان ایک مہینے کی طرح آ رہا، کھلم کھلا اعلان، اللہ نے الارم بجا دیا۔ بڑی نشانیوں میں دھواں نکل گیا، دھواں پہلی نشانی 2010 میں ہوا یہ، اور آئس لینڈ میں نکلا 14 اپریل سے 24 اپریل تک 2010 میں، 2 بار بول رہا ہوں۔ پورا یورپ، پورا امریکہ اور فرانس اس کی پکڑ میں تھا۔ 10 دن تک پوری دنیا کے ایروپلین بند ہو گئے تھے، پوری دنیا کی ٹرانسپورٹیشن پوری طرح بند۔ ایک ایک کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا۔ ایسا 10 دن تک چلا، ساری کمپنیاں فیل ہو گئی، اتنا بڑا دھواں نکلا۔ آج تک کوئی ماں کا لال بتلا دے اتہاس میں کبھی اتنا بڑا دھواں نکلا؟ شیخ ماہر حرم شریف کے امام ہیں، ان کا خطبہ عربی میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ انہوں نے عرفات کے میدان میں لاک ڈاؤن سے پہلے کہا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہے اور امت غفلت میں سو رہی ہے۔ میں قیامت کی تاریخ کبھی نہیں بتلائی کسی، میں کیوں بتلاؤں گا بھائی؟ یہ تاریخ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلائی، تو میں کیسے بتلاؤں؟ ہم تو نشانیاں بتلا رہے ہیں۔ پورا مجمع زور سے بولو، کیا بتلا رہے؟ نشانیاں چالو ہو گئی ہے، ذرا سنبھل جاؤ۔ رب العالمین کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا، وہ زندگی بھر کا حساب مانگے گا، اور اس میں جوانی کا حساب مانگے گا۔ لاؤ جوانی کا حساب، بڑھاپے کا نہیں مانگے گا، بچپن کا نہیں مانگے گا۔ توبہ کر لو، ابھی موقع ہے، استغفار کر لو۔ اور 3 بڑے دھرتیکم جو 10 نشانیوں میں، وہ بھی ہو گئے۔ اب علماء کا کہنا ہے کہ 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی دجال کے نکلنے کے بارے میں، کہ ان قریب یہ نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں سے اتارے، اور کانا دجال کے ساتھ ساتھ مہدی کا بھی ظہور ہو جائے، اور پھر سورج پچھم سے نکل جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ گجراتی پیپروں میں تھوڑے تھوڑے وقت پر قیامت کی خبریں آ رہی۔ ابھی بیچ میں گجرات متر میں تھا، ساودھان بڑے حروف سے لکھا، سوریہ پشچم تھی نکڑوانی تیاری، سائنس والوں کے حوالے سے لکھا۔ اور دیویہ بھاسکر میں تھا رمضان سے پہلے کہ سورج اور پشچم کی دشا کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہے گی، صرف بال کے برابر۔ وہ کتنے سال میں پورا کرتا ہے؟ پورا مجمع بولو، وہ کون جانے؟ اللہ۔ سورج جس کے ہاتھ میں، اللہ کیا ہے؟ جاگ جاؤ، میں جگا رہا ہوں، سونے والوں جاگ جاؤ، اور ہر مجلس میں قیامت کا ذکر کرو۔ قیامت اور موت کا ذکر کرنے سے کبھی موت جلدی آتی نہیں، اور قیامت بھی جلدی آنے والی نہیں۔ میں 2007 سے بول رہا ہوں قیامت پر، جب اللہ نے لکھی تبھی آئے گی۔ موت کا تذکرہ بہت کرتا ہوں، ابھی تک موت جب اللہ نے لکھی ہوگی تب سب کو یاد ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ موت کا نام بھی سننا نہیں چاہتے اور قیامت کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی کسی نے دو منٹ کی کلپ بھیجی تھی مجھے، اس میں حضرت نے کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ کہ آج کل علماء کے بیان میں اور ہمارے دین کے داعیوں کے بیان میں 2 لوگوں کا تذکرہ کیا، موت اور قیامت کا ذکر ہی نہیں آتا۔ کہا موت اور قیامت کے ذکر کے بغیر روح کو خوراک کبھی نہیں ملے گی۔ موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بولو نا بے شک زور سے، اور قیامت جنت میں داخلے کا دروازہ ہے۔ قیامت نہیں آئے گی تو جنت کیسے ملے گی؟ ایک بالش دور ہے جنت، ایک بالش۔ مانو گے تو میرا اور آپ کا فائدہ، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی، میں تو 10 بجے ختم کرنے والا تھا، مگر آپ لوگوں کے اخلاص کی برکت سے بہت ساری باتیں کہہ دی۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب آخر میں ایک بات کا خاص دھیان کے ساتھ جواب دو، وعدہ کر کے جاؤ کہ کھیتی باڑی کریں گے، بزنس کریں گے، نوکری دھندے پر جائیں گے، ایجوکیشن لیں گے، کوئی انکار نہیں کرتا آپ کو، مگر کہہ کر جاؤ جہاں بھی رہیں گے سچا مسلمان بن کر رہیں گے۔ ذرا اور زور سے انشاءاللہ۔
اور جنت اور قیامت کی زور سے بولو زوردار تیاری کریں گے اور ایک بار اور، جہاں بھی جاؤ میں جیسے جگا رہا ہوں، جہاں بھی جاؤ قیامت کی نشانیوں کے نام سے امت کو جگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق